مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، ہر بیماری کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر رکھا ہے۔ کینسر جیسی بیماری تک کا علاج قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور وہ بیماریاں جن کے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں ہے، جس بیماری کا لوگ نام تک نہیں جانتے، اس کی شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں رکھ دی ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت رکھتا ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام میں برکت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، اور رحمتوں کا نزول بھی اس کلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس لیے جو لا علاج امراض میں مبتلا ہوں، کینسر جیسے امراض میں مبتلا ہوں، یا کوئی بھی ایسا مرض ہو جس کا علاج یا تو دریافت نہ ہوا ہو یا علاج سے افاقہ نہ ہو رہا ہو، بہت سی دوائیاں، بہت سے میڈیسنز ایسے ہیں جو مختلف بیماریوں کے لیے ہیں، لیکن بعض مریضوں کو ان سے افاقہ نہیں ہوتا، تو اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر رکھا ہے، اور بہت ہی مجرب عمل ہے، زود اثر قسم کا عمل ہے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے۔ اب اگر پڑھنے کا عمل ہو تو ہر شخص نہیں پڑھ سکتا، بعض نے قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، بعض قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، تو ہر شخص پڑھنے کا عمل نہیں کر سکتا۔ یہ عمل بہت آسان ہے۔ اس میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سننی ہے، سکون اطمینان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سننی ہے، اور اگر ساتھ ساتھ دل ہی دل میں پڑھ بھی سکیں تو پڑھتے بھی رہیں، اور اگر ترجمے کے ساتھ یہ تلاوت سن لیں، ترجمے کے ساتھ اس تلاوت کا سننا وہ بہت ہی زیادہ فائدے کا باعث ہے اور شفا کا ذریعہ ہے۔ وہ عمل ہے سورہ رحمان کا۔ سورہ رحمان، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے کون کون سی نعمت تم پہ کی۔ یہ سورہ مبارکہ اگر کوئی بیمار، کوئی ایسا مریض جو کینسر کی کسی بھی سٹیج پہ ہو، یا اس کے علاوہ بھی کسی بھی موذی مرض کا شکار ہو، کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جو لا علاج ہو رہی ہو، یا ڈاکٹر اس بیماری کے لیے جواب دے چکے ہوں کہ اس کا علاج موجود نہیں ہے، یا یہ مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو ایسے مریضوں کے لیے سورہ رحمان کا پڑھنا یا سورہ رحمان کا سننا، ہیڈ فون لگا لیں اور سورہ رحمان کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، سورہ رحمان کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ مریض کو سنایا جائے، اور دن میں یہ عمل 3 مرتبہ کیا جائے۔ کوئی سے 3 اوقات ہوں، ان 3 اوقات میں مریض مکمل یکسوئی اور سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اس کلام پاک کی مبارک صورت کی تلاوت سنتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے دیتے ہیں۔ قرآن کریم اپنے اندر اثر رکھتا ہے، وہ اثر مریض کے جسم میں داخل ہوگا کانوں کے ذریعے، اور اس کا مثبت اثر شفا کی صورت میں ہوگا۔ جس طرح گانوں کے نقصانات ہوتے ہیں، واہیات سننے کے نقصانات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کی سننے سے برکتیں اور شفا ہوتی ہے۔ اس لیے جس گھر میں بھی کوئی مریض موجود ہے تو وہ یہ عمل ضرور کرے، اور اگر اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا مریض نہیں ہے پھر بھی یہ عمل کر لیں تو یہ بیماریوں سے بچنے کا باعث بن جائے گی۔ اس کے سننے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بڑی اور سخت بیماریوں سے شفا دے دیں گے۔ اللہ شافی ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے کلام پاک کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے، رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس سے شفا حاصل کرنا چاہے، جو اس سے رحمت حاصل کرنا چاہے، یہ کلام پاک اس کے لیے شفا اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیمار کو شفا نصیب فرمائے، اور جو بھی اس طریقے کے مطابق عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بنائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔